العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين۔ محترم سامعین، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان عورت اور پردہ ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے جس سے اگر دل سے سمجھا جائے تو نہ صرف عورت کی عزت محفوظ رہتی ہے بلکہ پورا کا پورا معاشرہ پاکیزگی اور سکون کا محور بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی، تم تمہاری بیویوں، بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکایا کرے، اس سے ان کی پہچان ہوگی اور انہیں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ پردہ عورتوں کے لیے قید نہیں بلکہ ان کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے۔ پردہ عورت کی عزت ہے، پردہ عورت کی عظمت ہے، پردہ عورت کے وقار کی علامت ہے۔ معزز سامعین کرام، پردہ عورتوں کو چھپاتا نہیں بلکہ ان کو محفوظ کرتا ہے۔ پردہ عورتوں کو چھپاتا نہیں بلکہ ان کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے۔ پردہ عورتوں کی عزت بلند کرتا ہے۔ پردہ عورتوں کو چھپاتا نہیں بلکہ ان کے مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ پردہ عورت کو کمزور نہیں بناتا بلکہ دنیا کی نظر سے اسے محفوظ کر کے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ معزز سامعین، آج کے دور میں فیشن نے عورت کو بازار کی زینت بنا دیا ہے۔ تو جو عورت اللہ کے حکم پر پردہ کرے تو وہ دنیا کی نظر سے ہٹ کر، بازار والوں کی نظر سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اپنا ایک مقام بنا لیتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینہ کی عورتوں نے فوراً اپنے سر اور چہروں کو ڈھانک لیا۔ یہ تھی وہ عورتیں جو ایمان کی علامت بن گئی، یہ تھی وہ عورتیں جو اسلام کی پہچان بن گئی۔ معزز سامعین کرام، اگر عورت پردہ کرے تو گھر میں برکت آتی ہے، اگر عورت پردہ کرے تو اولاد صالح بنتی ہے، اگر عورت پردہ کرے تو معاشرہ فتنے سے پاک ہوتا ہے۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاج کو صرف اور صرف عورتوں کے سر پر رکھا ہے۔ انہی چند باتوں میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔